اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 14 اپریل 2021 ہے۔ میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنما مہدی علیہ السلام مہادیو لارڈ شیوا کلکی اوتار بن کے، اور یاد رکھو میں ہی زندگی کا پانی ہوں، آب حیات، مطلب ہمیشہ کی زندگی راحت والی جنتوں میں ہی سردار ہوں۔ جنتوں کے سرداروں میں سے میں ایک سردار ہوں۔ یہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کوئی داخل نہیں ہو سکتا جنت میں مگر میرے ذریعے۔ یہ اللہ کا احکام ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا فرمان بھی ہے، تاکید بھی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا میں جنتوں کا دروازہ ہوں تمہارے لیے، الگ الگ قسم کی جنتیں۔ میرے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ہمیشہ کی زندگی کا پانی پیو۔ یہ سمندر کا پانی نہیں، ہمیشہ کی زندگی کا پانی۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا، میری تصدیق کرے گا اور میرے ساتھ ہو کر میری بیعت کرے گا، وہ جنتوں میں داخل ہوگا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ 5 وقت نمازیں بھی ادا کرے، شرک سے بھی پاک ہو، اور نیک عمل بھی کرے، اور میری تصدیق کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے میرے ساتھ ہو جائے۔ میں ہی تمہارا بھگوان شیوا، میں ہی تمہارا کلکی اوتار، میں ہی تمہارا جیزس کرائسٹ ہوں۔ اب کوئی آنے والا نہیں ہے آسمان سے۔ اللہ اکبر۔ بھگوان، گاڈ، یہ میرے ہی نام ہے۔ ماں کے بھگ سے پیدا ہونے والا اوتار روح اللہ، جو اوپر سے اترتی ہے روح، اس کو بھگوان کہتے ہیں، وہ میں ہوں۔ میرے بیٹے بیٹیاں بھی بھوانیاں ہیں، بھگوان ہیں، الگ الگ، لیکن ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، الوہیم کی، جسے مہاوشنو، ایک اومکار، اوم کہتے ہیں، نرگنا برہما کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ وہی اللہ سب کا مالک، رب العالمین، سب کا پالن ہار، مہاوشنو۔ تو آؤ اور زندگی کا پانی پیو میرے ساتھ۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی نہیں مرے گا، اس کا جسم مرے گا، وہ روحانی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ، اور جو نہیں آنا چاہتے وہ میرا انکار کرو، میرے ساتھ بدتمیزی کرو، اور اللہ کی نشانی کا انکار کر کے جہنم میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دنیا میں تم مرو گے، پھر تمہاری روح کے ساتھ تمہیں دوبارہ جنم دیا جائے گا، تب تم ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے۔ جو میرا انکار کرے گا وہاں پر بھی موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ جائے گی۔ اور جو ایمان لائیں گے، خوش ہوں گے، میرے مددگار ہوں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، جائز عیاشیاں کریں گے الگ الگ جنتوں میں، حوروں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ۔ الحمدللہ، ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا اچھا ہے نا منظر، یہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے؟ دیکھو، مسلمانوں پر بہت بڑا امتحان ہوں میں بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک حاجی، ایک مفتی، ایک عالم
پاک نمازی نیک عمل کرنے والا بھی کافر منکر ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا میرا انکار کر کے، میرا یہ حلیہ دیکھ کر وہ دھوکہ کھا جائے گا، یہ بھول جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مسیح مہدی علیہ السلام جو ایک ہی شخصیت میں ہوں، وہ جو ہے نبی کی شباہت والا نہیں ہوگا، لہٰذا دھوکہ مت کھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کتنا حسین منظر ہے۔ میں نے ابھی نماز ادا کی ہے ظہر کی، قبلہ اس طرف ہے ماشاءاللہ سے جہاں پر یہ پنچھی جا رہے ہیں پرندے، قبلہ اس طرف ہے، میں نے نماز ادا کی اور بیٹھا ہوں یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میں آیا ہوں تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور بھیجے گئے کو عربی میں رسول کہتے ہیں، اور رسول کا نام ماننا کافر ہے، منافق ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مگر میں نبی نہیں ہوں کسی بھی قسم کا، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حالانکہ وہ بھی رسول ہیں، یعنی بھیجے گئے ہوئے ہیں، لیکن میں نبی نہیں مگر بھیجا گیا ہوا ہوں۔ دیکھو مسلمز کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام آئیں گے اور اسلام کی تصدیق کریں گے کہ وہ سچا ہے، اور یہ بولیں گے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ وہی تو میں کر رہا ہوں، پھر کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ کہتے ہیں سب مسلمان کہ دیکھو آئیں گے عیسیٰ ابن مریم جو مہدی علیہ السلام ہوں گے، دونوں الگ الگ سمجھ رہے ہیں جبکہ دونوں ایک ہی ہے، وہ میں ہوں۔ کہیں گے کہ اسلام سچا ہے اور اب قیامت آ رہی ہے، آؤ اللہ کی طرف، جس کو پانا ہے ہمیشہ کی زندگی جنتیں پالو، اور جو جہنم میں جانا ہے وہ تیار ہو جاؤ۔ تو میں بھی تو وہی کر رہا ہوں، تو پھر مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ ہاں کہتے ہیں مسلمان کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام ہیں، وہ سارے علماء دین سے بھی بڑھ کر ہے، جو میں ہوں تو میں بول رہا ہوں، اور کہتے ہیں وہ کہ وہ امیوں میں سے آئیں گے تو میں امیوں میں سے آیا ہوں، تو پھر میں سچا ہونے کے باوجود تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث کے مطابق 1500 سال دیے تھے امت کو، اور وہ سال ختم ہو رہا ہے 2024 میں، اور میں آ گیا ہوں پورے نشانوں کے ساتھ، پھر تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ کیا تم اللہ کے دشمن ہو؟ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے تو کیا دشمن ہو گے، اپنے آپ کے، اپنے خاندان کے دشمن ہو؟ تو پھر ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ دیکھو میں نے ثبوت دیے ہیں مسیح دجال کے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہے، فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست، جنہوں نے بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، یعنی مسلمان لوگوں کو، یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل کو، جماعت احمدیہ کو غلام بنا کے رکھا ہے، جو 100% قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تورات، انجیل، زبور، ویدوں، پرانوں سے ثابت ہے، پارسیوں کی کتاب سے ثابت ہے، یونانیوں کی کتاب سے، رومنس کی کتاب سے۔ تو مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ کیوں ہو مجھ سے ناراض، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دابۃ من الارض کو ظاہر کر دیا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں 2015 میں، 100% ثبوت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، تو مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ مجھ سے تو وہی ناراض ہوں گے جو منافقین ہوں گے، جو شیاطین ہوں گے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے۔ مجھ سے تو وہی ناراض ہوں گے جو اپنے آپ کے دشمن ہوں گے اور شیطان کے مرید ہوں گے۔ تو پہلے دیکھ لو کہ آپ کہیں 5 وقتہ نمازی ہونے کے باوجود منکر آیات تو نہیں، اگر ہیں تو پھر آپ کافر ہیں، منافق ہیں، جہنم والے ہیں۔ مجھ سے ناراض کیوں ہو جبکہ اللہ نے چائنیز کو یاجوج ماجوج بنا کے ظاہر کیا، اور دنیا کا سب سے بڑا لاک ڈاؤن 40 ڈیز کا انڈیا میں 24 مارچ 2020 کو
اسٹارٹ ہو کر 3 مئی 2020 کو کمپلیٹ ہوا 40 ڈیز لاک ڈاؤن انڈیا میں واحد. اس وقت میں اور میرے اصحاب محروس رہے 40 دن کے لیے. اللہ کے نشان پورے ہوئے. کووڈ-19 وائرس جو گردن میں ناک میں جو سویب ٹیسٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ کیونکہ میں اللہ کے نشانیاں بتا رہا ہوں. اسی لیے تو یاد رکھو، تم شیاطین ہو، شیطان کے غلام ہو چکے ہو، منافق ہو چکے ہو. کیونکہ جو سچے مومنین ہوتے ہیں مجھ سے ناراض نہیں ہوتے. اللہ کی جب نشانیاں دیکھتے ہیں، نشانی دیکھتے ہیں تو وہ سر اپنا جھکا دیتے ہیں سجدے میں اور اللہ اکبر کہتے ہیں. اور میں تو تمہیں وہی تعلیم دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، قرآن آخری کتاب کی، حدیث کی، اللہ کی عبادت کی. پھر مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ تم کیا دیکھتے نہیں اللہ کے نشانیاں؟ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ ہیں. تم یہ سمجھ گئے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے اور مہدی الگ ہے. کیونکہ میں آ کے کہہ رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم روح اللہ دوبارہ جنم لیا ہوں مہدی علیہ السلام بن کر. جو کلکی اوتار لارڈ شیوا بھی کہا گیا، دتاتریہ کہا گیا، وامن اوتار کہا گیا، ورہا اوتار کہا گیا، وینکٹیشورا کہا گیا، نرسمہا کہا گیا، مجھے زیوس کہا گیا، اوسیرس کہا گیا، اہورا مازدا سیوشان کہا گیا، میتریہ کہا گیا، جیسر خان کہا گیا، میرا کو بنسو کہا گیا، اور مجھے ہی جو ہے آخری مسیحا بانڈ 007 کہا گیا، جس کے اندر 7 اسپرٹس ان 1 مین، ہولی اسپرٹ آف اللہ. تو مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ جو مجھ سے ناراض ہوتا ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، اپنے آپ کا، اور جہنم میں جانے والا ہے. یہ وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ لوگ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے، مہدی الگ ہے، وہ آسمان میں زندہ ہے. عیسیٰ ابن مریم مہدی الگ ہیں. وہ یہ سمجھ کے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں نا آپ لوگ کہ میں نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں. تو آپ اپنی غلط فہمی کا علاج کریے اور علم حاصل کریے اور علم کو بڑھائیے. کوئی آسمان سے آنے والا نہیں، کیونکہ پچھلے جنم میں آسمان میں گیا ہی نہیں تھا. زندہ تو آؤں گا کہاں سے؟ ذرا وہ بھی تو سوچو. اللہ اکبر. میرے سارے ویڈیوز دیکھو اور ایمان لے آؤ، ہمیشہ کی زندگی پاؤ. جو بھگوان شیوا کے بھکت ہیں وہ میرے ساتھ ہو جاؤ. جو وینکٹیشورا دتاتریہ، سارے ہندوز کو یہ دعوت ہے، سارے عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، اہل کتابوں کو، یہودیوں کو، سب کو. میں آ چکا ہوں، اب کوئی آسمان سے آنے والا نہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو، مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ظاہر ہو گئے. دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام اور بن کے ظاہر ہو گئے. یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے، آگ ظاہر ہو گئی. اب میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کے ظاہر ہو گئے. آپ کوئی آنے والا نہیں. آؤ، کون ہے دشمن اللہ کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا؟ اللہ اس کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اور واللہ خیر الماکرین، واللہ عزیز انتقام. تو مجھ سے جو دشمنی کر رہے ہیں آپ، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے کم علم کی وجہ سے، اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے، چاہے وہ چھوٹے دجال کے فالوورز ہو یا مسیح دجال کے فالوورز ہو یا دوسرے مسلمان یا دوسرے اور کوئی. تو اپنے علم کو بڑھاؤ، اپنے غلطیوں کو درست کرو اور ایمان لے کر آؤ. میں آ گیا ہوں آپ کا مسیحا، آخر الزمان. اب کوئی آنے والا نہیں. بے شک یہ بات سچ ہے کہ مجھے آخری امتی کہا گیا ہے حدیث میں، ابو داؤد شریف میں. کیونکہ سمندر کے جھاگ کی طرح امت تو ہوگی، بالکل اس سمندر کی جھاگ کی طرح، جو کبھی مسلمان تو کبھی کافر، صبح کے مسلمان رات کے کافر، رات کے مسلمان صبح کے کافر، بالکل اس جھاگ کی طرح. لیکن امت بہت بڑی ہوگی سمندر کی طرح، لیکن سب بیکار ہوں گے، ایمان کسی کے پاس نہیں. تبھی تو میں ظاہر ہوا اور مجھے آخری امتی قرار دیا گیا ہے. لہٰذا مجھے معلوم ہے، میں، میری آل اولاد، جو لوگ ایمان لائے ہیں، وہ سب مل کر ہم اس دنیا میں انقلاب بن کے ظاہر ہوں گے. ہم امت معدودہ، میری امت، میرے ساتھی پورے امت معدودہ یہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. سو ایمان لاؤ اور آؤ،
اب قیامت آنے والی ہے، اللہ کے نشانیاں پورے ہو گئی ہیں. اب آیات کبریٰ میں صرف دھواں کا آنا مسئلہ لوگوں کے قول کے مطابق آسٹریلیا والی دھواں، دوسری جگہ کی دھواں جو ہوا ہے وہ ہو گیا، لیکن میرے مطابق ابھی نہیں ہوا. سورج کا الٹا نکلنا، جو سورج یہاں سے نکلتا ہے وہ وہاں سے نکلے گا، ایسے یا ظاہر ہوگا کیسا، یا کوئی دوسرا پلانٹ ظاہر ہوگا یا ریفلیکشن ہوگا، کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آیت ظاہر کرے گا انشاءاللہ. جب ایمان لانا کسی کا بیکار ہو جائے گا، لہٰذا اس سے پہلے ایمان لاؤ. میں بار بار پکار کر بول رہا ہوں، جب میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اور میرے دعوے، میرے اعلانات پورے 100% قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، ویدوں پرانوں سے ثابت ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ جبکہ مسیح دجال نے بھی دعوے کیے لیکن اس کے نشانات کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں. ایک دو نشان کو لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا. تو آپ بیوقوف نہ بنیں اور ایمان لے آئیے، ورنہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں روزہ بھی ہوں ماشاءاللہ سے، پہلا میرا روزہ کل 13 تاریخ کافی تکلیف دہ گزری ہے ہمارے لیے، شیطان ڈسٹرب کرے لیکن میں غالب آیا ماشاءاللہ، میں میری آل اولاد الحمدللہ. اللہ فتح کامیابی عطا کرے، آمین آمین آمین. اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ سجدہ کر رہا ہوں. اللہ